اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم۔ تو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آیا کیسے، میں ان کے سگریٹ کیسے پینی شروع کی۔ یہ جب لڑائی ہوئی سینٹرل مارکیٹ میں تو میں کافی زخمی ہوا، 6-7 ٹانکے یہاں پہ، 4 ٹانکے یہاں پہ، اور یہ بازو اور جسم سارا ہی یعنی کہ نا چھلنو چھلنی تھا، خون و خون تھا میں۔ تو کوئی اور نہیں تھا، پہلے تو میں جا کے کھیلتا ہوتا تھا ادھر بلیئرڈ، جو جیتتا تھا وہ سٹے کرتا تھا، تو میں ان کے ساتھ بلیئرڈ کھیلنے جاتا تھا وہاں پہ، کیونکہ میں نے یہاں پہ بھی رکھی ہوئی تھی بلیئرڈ، تو بلیئرڈ کا مجھے کافی تجربہ تھا، تو انجوائمنٹ کے لیے میں چلا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا، جب اس کے بعد گھر میں لیٹا 2 مہینے، تو یہ پھر سگریٹ وہاں سے شروع ہوئے۔ لا کے کون دیتا تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ ملتا کہاں سے ہے، کون لاتا ہے، یہ جو ہوتی ہے چرس مرس، یہ جی ادھر گانجا جلتا ہے، یہ جی وارث تھا، یہ پہلے نشیوں کے ساتھ رہتا تھا، ادھر سے چھوڑ کے میرے پاس آیا، تو یہ وہاں سے ایک بڑی لا کے مجھے دے دیتا تھا، لے ابھی تو نا آدھا سکون کر۔ تو میں یہی سوچتا ہوتا تھا، یار اتنا میرے ساتھ ظلم ہوا، اتنا اگر میں قصور ہوتا یا میں اپنے خاندان، یہی خیال آتا تھا کہ یار اگر ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا میرے ساتھ، بس یہ چیزیں میرے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا۔ تو کہتے نا وارث شاہ نہ مان کر وارثہ نہ، رب بے وارثہ کر مار دے۔ تو یہ وارث جو ہے نا، یہ بھی ایک نا سائرس ہی ہے، سمجھ لیں، زندگی میں آیا ایک، اور بڑا گہرا تھا، سمجھ نہیں سکے، لیکن تھا کسی اوپر والوں کا ہی یہ، اور اس کا ایک بھائی فوجی بھی تھا عارف، تو یہ رابطے میں ہوگا میری فیملی کے ساتھ ابھی بھی، لیکن میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے یہ۔ تو اس کو بچوں کی طرح اس کے اوپر سارا کچھ کیا میں نے، لیکن اس نے یہی سلا دیا کہ میں نے چھوڑ دیا، سارا کام چھوڑ کے ادھر آ گیا، ادھر آ کے میں نے نمازیں شروع کی، 5 وقت کی، روزے رکھے پورا مہینہ۔ اس کے بعد سب ٹھیک تھا، بیڈمنٹن کھیلتے تھے رات کو، دن کو باسکٹ بال عبداللہ شاہ کے پاس، وہاں پہ تقریباً میں بالکل ینگ ہو گیا، سیٹ ہو گیا، کوئی خامی نہیں تھی، سگریٹ تک نہیں۔ یہ استاد علی آئے کراچی سے، سیدھے یہاں پہ بیگ لے کے آ گئے، جیسے پہلے بیگ لے کے آئے تھے نا میرے گھر ادھر اسٹاپا میں، ویسے ہی ادھر آ گیا وہ۔ اب میں نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ مجھے اللہ نے راستہ دیا ہے۔ اس کو مسجد لے کے گیا میں، تو مسجد میں نے کہا ہاں کیسا لگا، کہتا نہیں یار مجھے نا مزہ نہیں آیا، میں تو سگریٹ پیوں گا، تو پھر ہی چلے گا پتہ۔ میں نے کہا یار چھوڑ، یہ وہ چھوڑ دے اس کو، نہیں میں تو پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اب مجھے پتا تھا اگر اس نے شروع کی تو شاید میں بھی شروع ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے پھر مجھے منگوانی پڑی، ساتھ میں بھی شروع ہو گیا۔ گجریلے بنتے تھے اس وقت، بڑی خدمت ہوتی تھی، سب کو پتا تھا، لیکن اس وقت جب میں جا رہا تھا پہلی دفعہ، بالکل ینگ ہو کے، بالکل سارا، اس وقت میں 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، اس وقت میں روزے نہیں رکھتا تھا، تو پھر مجھے کیوں جانے دیا گیا؟ کیا ادھر میرے لیے کوئی کھانا وانے نہیں تھا؟ وہی میرا بھائی ہے جو میں پہلے کہتا تھا کہ میں نے مجاہدین میں جانا ہے، تو میرے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، ابھی تو کدھر جا رہا ہے، تو پاگل ہے یہ، حالانکہ یہ میرے بارے یہ زیادہ جانتا تھا، میں اس وقت بالکل نیا نیا پاؤں رکھا تھا، یہ تو پاکستان، آج وہ ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے پوری فیملی کو، یرغمال بنایا ہوا ہے،
وہ بول نہیں سکتے، اور یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ یہ وہی میرا بھائی تھا جس نے مجھے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو تم چھوڑ دو ان کا۔ تو میں نے غصے میں اس کو نا کک مارنے کی کوشش کی، مجھے اتنا غصہ آیا اس وقت۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں وہی میرا بھائی ہے جو ان کے ہاتھے چڑھا ہوا ہے۔ آج مجھے عقل آئی ہے تو وہ مجبور ہے، وہ میں تو یہ کہتا ہوں، کیونکہ پتہ تو اس کو پہلے کا ہی تھا یہ۔ اب یہ بات ہے کہ دوبارہ لگا کے آگے اب یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوچی سمجھی سکیم ہوتی ہے۔ تو میں نے کیا کرنا تھا؟ اب یہ جو دوسرا ہے، یہ جو برف والا ہے، یہ کیا تھا؟ سنی، سٹاپا میں ہی وہیں پہ سنی تھا ایک دوست، ناصر بھائی۔ ساری رات وہ چھوڑ گیا، یہ پی رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ، ساری رات میری میں منتیں کرتا رہا وہ کہ دیکھ تو صحیح۔ میں کہنا یار میں ایک سگریٹ لا لی تو وہ نہیں میرے کو ساری زندگی چھڑی جی، کدی میں 2 مہینے سال چھڈی، یہ کیتا میں نہیں پینی۔ بڑی اس نے اتنی منتیں کی، ساری رات یہ گھر نہیں آیا ناصر۔ ذہن میں تھا کہ اس کو برباد کرنا ہے، لیکن ان کی بربادی الٹا ان کے اوپر پڑ گئی۔ کیسے؟ آگ ٹھنڈی ہوگی سلامتی والی، وہی ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا نا، میں تو یہی تصور کرتا ہوں، ان کو آگ میں ڈالا تھا، یہ بھی آگ ہی ہے نا۔ اب میں ہوش پکڑ گیا، کیسے؟ تقریباً کوئی بھانگا میلے کا ٹائم ہونا ہے، مین کی اذانوں کا ٹائم تھا، تو اتنی منتیں کی ساری رات، تو میں نے کہا چلو لگا کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے لگا کے جب دیکھا تو پہلے میں کام کرتا تھا مسٹر چونک کے ساتھ، تھک کے آتا تھا، پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا، بالکل کوئی ٹائم نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایکسٹرا انرجی آئی ہے، تو میں نے رات سویا بھی نہیں، کام بھی کر کے آیا ہوں۔ میں نے انٹرنیٹ پہ کالم وغیرہ بھی پڑھے ہیں، کیونکہ یہ میری عادت شروع تھی جنگ اخبار، نئے وقت اخبار، اخبار جہاں، کیونکہ ادھر کتابیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی نا بعد میں، جب دوبارہ میں گیا ہوں تو پھر یہ پڑھتا تھا۔ حسن نثار تھے وہ کافی میرے، یعنی کہ نا یہ کالم تو میں بہت پڑھتا تھا۔ اب 0 پوائنٹ تھا جوید چودھری کا، یہ وہ کافی تھے بہرحال۔ تو اب میرے اندر تھوڑی سی نا کیپیسٹی آئی، لیکن میں اس کے اوپر بالکل بھی کبھی کبھار، وہ بھی جب سویا نہیں، کام انہوں نے کیا جو کیا، میں نے کبھی خریدا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، مجھے جب کام کرنے کی عادت پڑی تو مجھے ساتھ میں یہ میرا مطالعہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد میں ادھر آ گیا تو وہاں پہ بھی کبھی کبھار ہی تھا۔ اب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ تقریباً 4-5 سال ہی نہیں، تو پھر لایا گیا یہاں پہ بھی آیا وہ، اب میں نام نہیں لیتا، یہاں پہ بھی آیا، اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے کام کرتا تھا، کام کرنے کے بعد میں ان کے یہ دوسرا شاہ صاحب کے پاس رات کو پڑھ لیا، انٹرنیٹ پہ بھی ٹائم دیا، تو یہ چیزیں کبھی کبھار، کبھی مہینے میں 1 دفعہ، یہ کافی دیر چلتا رہا۔ جب اس کو بہت زیادہ ٹینس ہو جانا تو میں نے کبھی 500 کا لے لینا، اس وقت 500 کوئی بڑا ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد میں نے باقاعدہ جب اس کو کنٹینیو تو ابھی بھی نہیں میں نے کیا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وقفہ کرتا ہوں، ساتھ میں پانی چلتا ہے، یہ جو پانی ہے نا یہ پورا نکال دیتی ہے، مین کے اس کو واش کر دیتی ہے۔ اب کیا ہوا، یہاں پہ بھی آیا وہ، کون تھا وہ سٹاپا میں ساری رات میری منتیں کرتا رہا، وہ سنی کدھر ہے آج جو لے کے آیا تھا؟ مجھے تو ان چیزوں کا نام بھی نہیں پتا تھا اس وقت، مجھے صرف یہ پتا تھا سگریٹ کا کہ یہ میں پیتا ہوں، یا میں ادھر آ کے یہ کیا ہوتے تھے ملنگوں کے پاس چلے گیا تو پیالہ لگا لیا، کیونکہ وہاں پہ چلتا ہی پیالہ ہے۔ اس پیالے نے مجھے تھوڑا سا نا گرم طبیعت کر دیا تھا، مین کے کسی چیز کو برداشت کم ہو گئی تھی، اور اپنی مین کے ورد وغیرہ کرتا رہتا تھا میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے ساتھ رابطہ میرا ضرور رہا، جیسے میں بدن پاک تھا، کپڑے صاف تھے، سب کچھ صاف تھا، ہوش میں ہوں، یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا مالک الملک۔ یہ میں بڑی دفعہ یہ پرابلمز آئیں مجھے ادھر، بڑی دفعہ پرابلم آئی ادھر، زلزلے بھی آئے پرابلم آنے کے بعد، لیکن یہ سمجھے نہیں۔
ابھی بھی یہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ بنائے گئے ہیں، یہ کسی نے کر دیا، یہ بھائی آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اتنی بھی ابھی ٹیکنالوجی وہ نہیں ہوئی کہ ایک پورا ملک ہی ہلا دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ۔ یہ جیل میں بیٹھ کے میں نے باقاعدہ اونچی آواز سے اللہ کے سامنے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ذرا فرش ہلا، یہ میرے الفاظ تھے، یہ ڈر نہیں رہے، یہ انہوں نے ڈرنا بند کر دیا، تو اگلے دن فرش ہل گیا۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں کہ میرا اتنا نقصان ہوتا، صرف میں نے تو کہا بھی ان کو ذرا تھوڑا سا پتہ لگا۔ اسی پھر دن میں باہر آیا جب 7 بجے میں پورے گھر پہنچا ہوں، پورے 7 سوئی پہ تھی اور 7 ہی تاریخ تھی۔ یہ موزہ نہیں ہے 77، کون ہے موٹر سائیکل پہ، اتنی کتنی دیر لگی ادھر، کتنے ٹائم پہ آنا تھا۔ یہ بالکل موزے میرے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی اپنی عزت بچا رہا ہے، کوئی اپنے کیس بچا رہا ہے، کوئی اپنی کالی کرتوتیں بچا رہا ہے، لیکن اس میں جو انوسنٹ ہے وہ میری بیٹی ہے۔ ان کو کیا ابھی تک ان کو کوئی عقل، ان کی عمر ہے ابھی اتنی میچور ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، اور آپ لیے پھر رہے ہیں ان کو، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نا کہ میں آپ لوگوں کو چاہے نمازی ہوں، چاہے میں ایسا ہوں، قبول نہیں ہوں۔ اس کی میں وجہ تو نہیں میں جان سکتا، لیکن اتنا ضرور میں کہتا ہوں انسان تو ہوں نا میں عام انسان ہوں۔ مجھے لوگوں نے بڑا بنانے کی کوشش کی، کسی نے خدا بنانے کی کوشش کی، کسی نے جیزس پیس بی اپون بنانے کی کوشش کی، کسی نے امام مہدی بنانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ثبوت لے آؤ، تو میں ٹھیک ہے لاؤ، ڈی این اے وغیرہ لاؤ تو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن ایسے کیسے کہہ دوں۔ لیکن یہاں پہ ہر شخص کوئی خدا کا بیٹا بننے پہ تلا ہوا ہے، کوئی کسی کو یا وہ کہہ رہے ہیں یا عہدہ لے لو یا سزا لے لو، تو اس نے کہا چلو عہدہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ابھی تک، لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں، ہمارے کچھ کٹر جو لوگ ہیں وہ ان چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں بھائی، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں رہی اب، ہم نے علم کے ساتھ ڈبیٹ کرنی ہے، تو کوئی بھی الحمدللہ رب العالمین کتاب کے آگے، قرآن کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایون سائنس بھی ابھی تک کھڑی نہیں ہو سکی۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نبی پاک نے 12 سال کیا کیا تھا؟ اپنی امت کی تربیت کی تھی۔ ہم تربیت تو کر نہیں رہے، اوپر لڑائی جھگڑے اور یہ اتنے ظلم کیے ہیں، بچے نہیں دیکھے آپ لوگوں تو یہ کیا مسلمانی ہماری رہ گئی، کیا وہ دین ہمارا رہ گیا، کیا وہ جن کو کیا کہیں کہ اتنا موت کا خوف یا اتنا کیا ہو سکتا ہے، مار دے گا یا کوئی آپ کو اڑا دے گا، کوئی پرندے اچک جائیں گے، اتنا کچھ آپ لوگوں نے کر لیا اور ابھی تک خاموش بیٹھے۔ اور میں جہاں سے پیسے نہیں لینا چاہتا، مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ میں وہاں سے پیسے کہوں اور میں بیکاری بنوں اور میری ریپوٹیشن خراب ہو۔ تو یہ آپ کس کو خراب کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلواڑی مار رہے ہیں آپ۔ جس درخت پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی آپ کاٹ رہے ہیں، اور کب یہ کاٹنا بند کریں گے؟ کب؟ چلو کوئی بات نہیں، اور چھوڑ دے سارا کچھ، انسان تو سمجھے مجھے، میرے بچوں کو جو بھی ہوا ہے میں نے ان کو اپنایا نہیں، میں نے ان کا باپ نہیں بنا، میں باپ کی طرح میں نے چھاؤں بن کے نہیں رہا ان کے اوپر۔ پھر یہاں سے نکالے گئے، اتنے ڈرامے کیے، ڈرامے ہونے کے بعد سارے ہنستے رہے، تھوکتے رہے، بچوں اپنوں کو غلط باتیں سکھا کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی مولوی نہیں ہے جو ان کو بتائے، وہ جاہل لوگ آگے کر دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مولانا صاحب آئے نا میرے ساتھ بیٹھے، وہ خود نہیں بات کرتے، وہ ان کو پیچھے لگے ہوئے ہیں، فیملیز کے پیچھے، ان کو گریڈ بنا دیں، ان کو کریڈ بنا دیں۔ اس لیے میں کہتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اس خاندان کے ساتھ اچھا کیا ہوتا نا تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا۔ آپ لوگوں نے پڑھایا ہی نہیں، نہ پڑھنے دیا۔
بالکل پڑھنے نہیں دیا تو کیسے ہے یہ ہمدردی؟ لیکن اللہ نے دل بدلنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن آپ کہتے ہو نہیں ہم تو معافی مانگنی نہیں ہے، ہم نے تو اسی ضد پہ رہنا ہے، چاہے پوری نسل خراب کر دیں اپنی۔ لیکن ایک بات میرے بیٹا ذہن میں رکھ لیں، یہ سب جانتے ہیں، اوپر والے بھی نیچے والے بھی سب جانتے ہیں، موقع دوبارہ نہیں ملے گا، کوئی نہیں آنے والا، اور یہ پلینٹ بچنا ہے تو آپ لوگوں نے بچانا ہے، کیسے؟ معافی مانگ کے اور اپنے آپ کو سیدھا کر کے۔ اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو اور بھی پلینٹ ہے، کوئی برف بنا ہوا ہے، کوئی آگ بنا ہوا ہے، تو اسی میں ہی آپ رہیں گے۔ پھر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے نا بچانا، وہ آخری لمحے تک کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک کام ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، فیل ہونے کا ایک ہوتا ہے کہ یار کیا منہ لے کے جاؤں گا، یہ اتنا برداشت اس لیے کر رہا ہوں، کرتے ہیں لوگ، ہمدردی ہو نہ ہو، لیکن ایک اپنا بھی کام ہوتا ہے۔ مجھے چپ کرانے کی بڑی کوشش کی گئی، تو چپ کر جا، میں نے کہا میں چپ کر گیا، مینو ایک بندے نے غصے نہ آکھیا، انہوں نے کہا تو جاننا ہے یہ علم تم جانتے ہو، اگر تو آج چپ کر گیا تو مجرم بن کے کھلوتا ہوگا خدا کے سامنے، بڑے غصے سے۔ تو میں نے کہا یار اتنے غصے سے مجھے تھوڑا تو برا تو مجھے لگا، لیکن پھر میں نے کہا یار یہ پہلا بندہ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے، باقی سب مجھے بٹھانے پہ لگے ہوئے۔ آپ یہ بتائیں، موت آپ کے سر پہ کھڑی ہو، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ کبھی تو فیصلہ کریں۔ یہ دو چار لوگ ہیں جو صرف جن کو پورا نہ تو دین کا علم آیا ہے، نہ ان کو سائنس کا علم آتا ہے، نہ ان کو کوئی دوسرا علم آتا، میتھمیٹک کا کچھ بھی نہیں آتا، صرف ان کو بس وہی ایک فقہ آتے ہیں، بس یہ فلانا ہے ہمارا فقہ ہے، یہ فلانا فقہ ہے، اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں، اور ان کے مطابق آپ نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے یا پوری دنیا پہ کرنا ہے، تو آپ پہلے کم از کم اپنی مسجدوں میں تو لے کے آئیں یار، یہ چیز مساوات لے کے آئیں نا مسجدوں میں۔ اور جو مسجدوں سے نکل کے جاتے ہیں ٹرین ہوتے ہیں تو وہ باہر کیا کر رہے ہیں؟ پاک صاحب بن کے پھر رہے ہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بولنا نہیں، بس بھی آ جاؤ رام رام جپنا، پرایا مال اپنا بس کیے جائیں بار۔ جو اصل چیز ہے رشوت ہے، ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کھادیں مل رہی ہیں، 2 نمبر دودھ بن رہا ہے، کوئی چیز ہماری خالص نہیں ہے، کوئی بولتا ہے؟ یہی کہتے ہیں بس آپ تو بخشے ہوئے روح ہو، آپ تو باقی دنیا ساری کافر ہے، آپ بچ جائیں گے۔ یہی چیز آپ لوگوں نے بتائی ہوئی ہے بچپن سے کہ باقی سارے کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم چاہے جیسے بھی ہو جائیں۔ اب یہ بتائیں جو ہمارے کام ہیں اس وقت جو کر رہے ہیں، ملک میں چل رہے ہیں، جو ہمارا بیہیویئر ہو چکا ہے، کیا مسلمان کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ میں بار بار کہتا ہوں یہ طریقہ واردات ہر مذہب کے ساتھ ہوا ہے، کوئی ہمارے ساتھ انوکھا نہیں ہوا، یہ ہر مذہب یہیں سے تو گیا ہے، اور کہاں سے گیا ہے؟ جب بھی کوئی نئی بات آئی ہے تو کن لوگوں نے جھٹلایا؟ جو اس وقت کہ طاقتور لوگ تھے، ساتھ میں ان کے مشائخ تھے، جو وہ ہر مذہب کے ساتھ بیٹا یہی ہوا ہے، ہر مذہب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بدلتا رہا ہے، پھر دین ابراہیمی آیا، اس کے بعد یہ چلتا رہا، ہر ایک کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جو بھی کوئی ایک تعلیم لے کے سائنسدانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا، پھانسیوں پہ لٹکائے گئے، مارے گئے، کفر کہتے تھے آج یہ کہ یہ تو کفر ہے، یہ کافر ہے۔ آج وہی سپیکر ہے، ہر ہرا خیرا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے اتنی بلند آواز میں کہ نہ بچے سو سکیں۔ دوسرے ملکوں میں بھی اذان ہوتی ہے، لیکن کبھی اتنی آواز نہیں میں نے دیکھی۔ ملیشیا میں بھی میں رہا ہوں، سعودی عرب میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، وہ تھوڑے پڑھے لکھے ہو گئے، لیکن ہم کب پڑھیں گے؟ ہم نے اپنی عوام کو کبھی اٹھنے دیا ہی نہیں، کبھی سوچنے دیا ہی نہیں۔
وہ مولوی لے کے آئیں گے جو بالکل ان کے مطابق چلے گا، جو بالکل پڑھا لکھا ہوگا نا اس کو دبا دیں گے، اس کو اتنا دبائیں گے کہ وہ اس کو اپنی فیملی کی پڑ جائے گی۔ یہ ہوا ہے بڑی مسجد والے کے امام کے ساتھ بھی یہی ہوا شروع میں، پڑھا لکھا تھا وہ، ان کے مطابق اب بولتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ کریمی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو یہ کب کون کر رہا ہے؟ یہ اپنی لوگ ہیں، یہ اوپر والے اپنی لوگ ہیں جو ایک ضد لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، آپ پاک ہو، آپ نمازی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ کیا تبدیلی لے کے آئے آپ معاشرے میں؟ کیا آپ نے سوسائٹی میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ کیا کسی کو روکا ہے زبان سے؟ کیا کبھی کہا ہے؟ آپ کے اسپیکر ہیں، یہ بھی نہیں پتا بھی یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، لے رہے ہیں بار۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ حلال مال لے کے آنا، یہاں پہ حرام نہیں لے کے آنا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ بس لئی جاؤ، حصہ پائی جاؤ تو نیکیاں کمائی جاؤ۔ یہی ہے جنت کے باغوں میں جو باغ ہوتے ہیں نا، وہ گھر ہوتے ہیں، مسجدیں ہیں، گھر بھی مسجد ہے۔ باپ ہے نا، وہ جماعت کرائے، بچے پیچھے پڑھیں، پھر باپ کی عزت بنے گی۔ اب یہ چند ایک بندے ہیں اور چند ایک عورتیں ہیں، بہرحال کچھ بلیک میل میں ہیں، کچھ پیچھے ہیں۔ ان کی جو برین واشنگ کی جاتی ہے یا ان کو جو دبایا جاتا ہے، ان سے آپ یہ دباؤ ہٹا دیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح کرتے رہے، ہماری تو ایک جان ہے بھائی، یہاں پہ کتنی جانیں ہیں، کوئی بھی نہیں بچنا، یہ اللہ جانتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے پتہ ہے، لیکن کوشش کیا ہے، جب سے یہ مجھے پتہ چلا ہے نا، اس کے بعد ہی میں اتنا نرم اور اتنا میں بچ گیا ہوں آپ لوگوں کے۔ لیکن آپ لوگ سر پہ چڑھے جا رہے ہو، سر پہ چڑھے جا رہے ہو، ہر ارے گہرے کی بات آپ مان لیتے ہو، میری نہیں۔ ہر آدمی کے پیچھے آپ لاکھوں کا مجمع لے کے پہنچ جاتے ہو، ایک آدمی بھی نہیں آیا میرے پاس۔ یا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ پیسے میں باہر سے نہیں نہ لیتا، یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ پوری پلاننگ تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شروع کروں، لیکن ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی، میں آتا ہوں دوبارہ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا۔